حمزہ کسی کی بھی سائے تلے کام کرنے کے بجائے اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ جب مہرین کی باقاعدہ رخصتی ہو تو وہ اسے فخر کے ساتھ اپنے محنت کے گھر لے کر آئے۔ حمزہ دن رات ایک کیے ہوئے تھا، صبح سے لے کر دیر رات تک وہ اپنے نئے آئی ٹی اسٹارٹ اپ کے کلائنٹ سے میٹنگز، کوڈنگز اور پریزنٹیشنز میں الجھا رہتا۔ اکثر رات کے 2 بجے تک اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی۔ ایک رات جب پورا گھر سو چکا تھا، مہرین دھیمے قدموں سے حمزہ کے کمرے کی طرف آئی۔ اس نے دیکھا حمزہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کے سامنے آنکھیں ملتا ہوا چائے کے خالی کپ کو دیکھ رہا تھا۔ مہرین نے خاموشی سے اندر آ کر گرم چائے کا نیا کپ اس کی ٹیبل پر رکھا۔ حمزہ نے چونک کر اوپر دیکھا تو آنکھوں کے نیچے پڑتے سیاہ حلقوں کے باوجود مسکرا دیا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اماں کو پتہ چلا تو صبح میری خیر نہیں۔ اماں سو رہی ہیں، مہرین نے کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اور تم کب سو گے؟ حمزہ، تم خود کو بہت زیادہ تھکا رہے ہو۔ پاپا نے کتنی بار کہا ہے تم کینیڈا کے پروجیکٹ میں۔ مہرین، حمزہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما۔ تمہارے پاپا نے تمہیں شہزادیوں کی طرح پالا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم رخصت ہو کر اس گھر کی ملکہ بنو تو سب میری اپنی محنت کا نتیجہ ہو۔ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تمہارے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے۔ مہرین نے حمزہ کی آنکھوں میں جھلکتی سچائی اور محنت دیکھی تو اس کے دل میں حمزہ کے لیے احترام اور بڑھ گیا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا کپ حمزہ کی طرف بڑھایا۔ ٹھیک ہے میرے ورکہولک شوہر، لیکن اگر اس چائے کے بعد بھی تم 10 منٹ میں نہ سوئے نا تو میں صبح اماں کو بتا دوں گی۔ تم رات بھر فری لینسنگ کی طرح جاگتے رہتے ہو۔ حمزہ نے کہنے لگا، یار تم میری بیوی کم اور اماں کی جاسوس زیادہ لگتی ہو۔ جو بھی سمجھو، مہرین نے بھی اتراتے ہوئے کہا۔ اب جلدی سے یہ چائے کا کپ ختم کرو۔ اور حمزہ کا نیا اسٹارٹ اپ اب آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہا تھا اور اسی سلسلے میں اسے ایک بڑی کمپنی کو اپنی سافٹ ویئر پریزنٹیشن دینی تھی۔ میٹنگ روم میں جب حمزہ نے اپنے پروجیکٹ کا ڈیمو دکھایا تو وہاں موجود کمپنی کی سینئر ڈائریکٹر میڈم نورین کا دھیان پروجیکٹ سے زیادہ حمزہ کی پرسنالٹی پر شفٹ ہو گیا، اس کے بولنے کے انداز پر اور اس کی رکھ رکھاؤ پر۔ نورین ایک بااثر اور روبدار خاتون تھی، لیکن حمزہ کے معاملے میں ان کا رویہ ضرورت سے زیادہ ہی مہربان نظر آ رہا تھا۔ پروجیکٹ میں جتنی بھی چھوٹی موٹی خامیاں تھیں انہوں نے ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلی ہی میٹنگ میں اسے اپروول دے دی اور یہ ڈیل سائن کر دی۔ حمزہ تو جیسے خوشی سے نہال ہی ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا اس کی برسوں کی محنت اب رنگ لا رہی ہے، اب وہ جلدی اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے گا اور مضبوطی سے کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن یہ خوشی بھی زیادہ دیر نہ ٹھہری۔ اگلے ہی دن اسے میڈم نورین کے بہانے شروع ہو گئے۔ کبھی فون کر کے کہتی کہ حمزہ تمہارے سافٹ ویئر میں کچھ بگس آ رہے ہیں، تم فوراً آ کر ان کو صحیح کرو اور میرے آفس پہنچو۔ کبھی کہتی یہ سسٹم بار بار ہینگ ہو رہا ہے، تمہاری تکنیکی ٹیم سے کام نہیں چلے گا، تمہیں خود آنا پڑے گا۔ حمزہ ایک محنتی اور ایماندار لڑکا تھا، اسے اپنے پہلے بڑے کلائنٹ کو کھونے کا ڈر تھا، اس لیے وہ بنا سوچے سمجھے روز ان کے آفس پہنچ جاتا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلتا کہ بگس کا تو صرف نام تھا۔ میڈم نورین تو بس اسے فضول باتوں اور چائے کے بہانے وقت گزارنا چاہتی تھی۔ رفتہ رفتہ میڈم نورین کی ہمت کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی۔ اب وہ وقت بے وقت حمزہ کو کالز کرنے لگیں، کبھی رات کے 9 بجے فون کر کے کسی مہنگے ریسٹورینٹ میں ڈنر کا بہانہ بناتی تو کبھی سنڈے کے دن بھی آفس بلا لیتی۔ وہاں پروجیکٹ یا کام کی کوئی بات ہی نہ ہوتی، بلکہ وہ تو حمزہ کی ذاتی زندگی کے بارے میں کریتی اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی۔ حمزہ جو دل ہی دل میں مہرین سے بے پناہ محبت کرتا تھا، صرف اپنے مستقبل کے لیے محنت کر رہا تھا، اب سخت پریشان اور اندر سے ڈرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس دلدل سے کیسے نکلے۔ ایک طرف اس کا اپنا خواب اور کیریئر تھا اور میڈم نورین جو کہ ان کے ایک سائن پہ ٹکا ہوا تھا اس کا کیریئر، اور دوسری طرف اس کی عزت اور ضمیر، اس کی اور مہرین سے وفاداری۔ ایک دن جب میڈم نورین نے اسے شاپنگ مال میں کیفے میں بلا کر پروجیکٹ کا نام لیے بغیر حمزہ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو حمزہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور گھبرا کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر واپسی کے پورے راستے حمزہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال بار بار گھوم رہا تھا، اگر میں نے انہیں منع کیا تو میرا پروجیکٹ ڈوب جائے گا، اور اگر میں خاموش رہا تو مہدین کے ساتھ دھوکہ کروں گا۔ اب میں کیا کروں؟ میڈم نورین کو حمزہ کا اس طرح ہاتھ پیچھے کھینچنا اور کیفے سے اٹھ کر جانا سخت ناگوار گزرا۔ ان کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی اور انہوں نے اگلے ہی دن حمزہ کو اپنے پرائیویٹ کیبن میں طلب کر لیا۔ حمزہ جب ڈرتے ڈرتے کیبن میں داخل ہوا تو میڈم نورین اپنی چرمی کرسی پر بیٹھی ہاتھ میں پین گھماتے ہوئے زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔
آؤ حمزہ بیٹھو۔ ان کی آواز میں پہلی والی جعلی نرمی ایک دم غائب ہو گئی تھی، اس کی جگہ ایک سرد دھمک نے لے لی تھی۔ حمزہ خاموشی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھوں میں اب نمی آ چکی تھی۔ تم سوچ رہے ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا؟ نورین نے ڈیسک پر دونوں ہاتھ رکھے اور حمزہ کی طرف جھکی۔ دیکھو حمزہ، میں گھما پھرا کر بات کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ کل تمہاری حرکت مجھے بالکل پسند نہیں آئی۔ تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری کمپنی نے کوئی معجزہ کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارا پروجیکٹ اتنا بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ ایسا کام تو میری اپنی ٹیم بھی 2 دن میں بنا سکتی ہے۔ تمہیں کیا لگا کہ تم اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر اتنی بڑی ڈیل حاصل کر گئے ہو؟ حمزہ کا تو رنگ اور دل دونوں ہی فک ہو چکا تھا۔ اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نورین اپنی کرسی سے اٹھی اور آہستگی سے چہل قدمی کرتے ہوئے حمزہ کی کرسی کے بالکل پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے تمہارا کام نہیں، تم پسند ہو۔ تمہاری پرسنالٹی، تمہارا یہ معصوم انداز مجھے بے حد پسند آیا۔ نورین نے حمزہ کے بالکل قریب جھک کر اس کے کان کے پاس انتہائی دھیمی اور پرسرار آواز میں کہا، اگر تم میری کنڈیشنز پر کام کرو گے تو تمہیں وہ فائدہ ہوگا جو تم نے اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا، لیکن اگر تم نے مجھے نا امید کیا تو تمہارا یہ اسٹارٹ اپ شروع ہونے سے پہلے ہی تباہ ہو جائے گا۔ اور اب تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ گرم سے سرد ایئر کنڈیشن کیبن میں بھی حمزہ کے جسم سے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ نورین جو اس سے عمر میں کافی بڑی اور چالاک عورت تھی، جبکہ حمزہ ایک شریف، سیدھا سا، سادہ سا اور مہرین کی محبت میں مخلص لڑکا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک طرف اس کا سالوں کا خواب، اس کی کریئر اور محنت کی، اور سب سے بڑھ کر اسے آگے بڑھنے کا جو جنون تھا، اور دوسری طرف اس کی اپنی عزت، اس کا دین، اس کی مہرین سے وفاداری۔ حمزہ کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی، اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ اب مزید ایک سیکنڈ بھی یہاں رکا تو کیبن میں ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ حمزہ نے بس ایک بے جان روبوٹ کی طرح آہستہ سے سر ہلایا، کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے اور دماغ بالکل سن۔ وہ آفس کی عمارت سے نکل کر سڑک پر آ گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ گھنٹوں ایک سستے سے کیفے کے کونے میں بیٹھا خالی نظروں سے چائے کے ٹھنڈے ہوتے کپ کو گھورتا رہا۔ ذہن میں میڈم نورین کے ایک ہی لفظ کی گونج اور دولت اور ذلت کا وہ احساس تھا جو اسے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ رات کے 11 بج چکی تھی، لیکن اس کا گھر جانے کی ہمت بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی موڑ کر سی ویو کی طرف چلا گیا۔ سمندر کی تیز ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، لیکن حمزہ کا دم اندر سے گھٹ رہا تھا۔ وہ شدید گھٹن محسوس کر رہا تھا۔ وہ گاڑی کا بونٹ پر سر ٹیکے کھڑا ہو گیا۔ سمندر کی لہروں سے بھی آوازیں اس کے اندر کے طوفان کو خاموش نہیں کر پا رہی تھیں۔ اس وقت اس کے ذہن میں بس ایک ہی چیخ تھی، میں مہرین کو کیا بتاؤں؟ ایک طرف مہرین کا اس پر اندھا اعتماد تھا اور وہ محبت تھی جو اسے ہر مشکل میں ڈھال بن کر سنبھالتی تھی، لیکن دوسری طرف اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے مہرین کو سب سچ بتا دیا تو کہیں مہرین پریشان نہ ہو جائے، کہیں اس کا کینیڈا سے آنے والے پاپا کے سامنے حمزہ کی عزت کم نہ ہو جائے۔ اگر وہ خاموش رہا تو کیا وہ روز مہرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بول سکے گا؟ اسی کشمکش میں حمزہ نے جیب سے فون نکالا۔ اسکرین پر مہرین کی 5 مسڈ کالز اور ایک میسج چمک رہا تھا، حمزہ تم کہاں ہو؟ اماں پریشان ہو رہی ہیں اور میں بھی، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، جلدی گھر آ جاؤ۔ میسج پڑھتے ہی حمزہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر ڈھلک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گھٹن سے نکلنے کا راستہ خاموشی نہیں ہے، بلکہ وہ سچ ہے جو اس کا اور مہرین کا رشتہ مضبوط بناتا ہے۔ حمزہ 4 گھنٹے تک اس بیزار کن انتظار گاہ میں بیٹھا رہا۔ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں ایک عجیب سی صفائی آ چکی تھی، اور اب اس کو واضح ہو چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ نورین کا یہ ذلیل کرنے والا کھیل صرف اس کی انا کی تسکین اور حمزہ کا غرور توڑنے کے لیے تھا۔ آخرکار جب پی اے نے خوش دلی سے کہا، مسٹر حمزہ، میڈم آپ کا انتظار کر رہی ہیں، تو حمزہ نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، اپنے جیکٹ کی کالر درست کی اور کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ کیبن کے اندر نورین اپنی کرسی پر براجمان تھی، چہرے پہ وہی مغرورانہ مسکراہٹ تھی جیسے انہوں نے کسی شکار کو جال میں پھنسا لیا ہو۔ آؤ حمزہ، معذرت، میں کچھ ضروری کام میں الجھ گئی تھی، نورین نے زبردستی کی ہمدردی جتاتے ہوئے کہا۔ امید ہے تم نے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اسمارٹ لوگ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔
حمزہ خاموشی سے ان کی میز کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار اس کے چہرے پہ کوئی خوف نہیں تھا، کوئی پسینہ نہیں تھی، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے اپنی فائل میز پر رکھی اور سیدھا نورین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میڈم نورین، 4 گھنٹے کا یہ انتظار کروانے کا بہت شکریہ، کیونکہ اس انتظار نے مجھے اپنا صحیح فیصلہ بالکل واضح کر دیا ہے۔ نورین نے ذرا حیرت سے ابرو اٹھائے اور حمزہ کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دیکھا اور کہا،